علی اللہ مدد فرما، الواحد القہار، علی اللہ مدد فرما۔ آج کا ہمارا سبجیکٹ اخلاق، پاکیزگی اور تسبیحات کی ضرورت۔ اس کے لیے ناچیز و خاص کر آپ سے خیر خواہی کی دعا چاہتا ہے، کیونکہ یہ سبجیکٹ تھوڑا مشکل ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کی توجہ درکار ہوگی، اور اس کے بعد اس پر غور و فکر کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ وہ سبجیکٹ ہے کہ جس کو زندگی بھر کنٹینیو کرنا اور اس پر یکسوئی سے عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہمارے اخلاق کا اثر ہماری پاکیزگی پر ہوتا ہے، اور کس طرح سے ہماری تسبیحات، ہماری یاد الہی ہمارے لیے پاکیزگی کا باعث بنتا ہے۔ تو پہلے کچھ سوالات۔ ایک کہ کیا اسم اعظم جو امام کی طرف سے ہم کو ملا ہے وہ کافی نہیں ہے؟ کیا ہم سارا دن اسم اعظم کو نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ دوسرا سوال کہ کون سی تسبیحات پڑھنی چاہیے؟ تیسرا سوال کہ تسبیحات کا اخلاق سے کیا لینا دینا ہے؟ چوتھا سوال اخلاق کا پاکیزگی سے کیا لینا دینا ہے؟ اور پانچواں اور سب سے اہم سوال کہ پاکیزگی کا دیدار سے کیا لینا دینا ہے؟ تو ایسے مشکل سوالات کو انشاءاللہ ہم اس سیشن کے اندر کور کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک نہیں بلکہ 2 یا 3 حصوں میں اس کو بانٹنا پڑے، تاکہ سننے والوں کے لیے، قائلین کے لیے آسانی ہو۔ تو آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہمت، توفیق و تائید اور اپنی یاری عنایت فرمائے، تاکہ ہم اس کو آرام سے ڈیلیور بھی کر سکیں اور سمجھ بھی سکیں۔ ہم اپنا یہ سیشن ایک حدیث قدسی کے ساتھ اس کا آغاز کرتے ہیں، اور حدیث قدسی آپ جانتے ہیں کہ ایسی حدیثوں کو کہتے ہیں کہ جو خداوند تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، لیکن اس کو قرآن کے اندر جگہ نہ ملی، اور حدیث قدسی جو ہے اس کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس طرح سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، تم میری حقیقی معنوں میں اطاعت کرو، تاکہ میں تمہیں اپنے جیسا بناؤں اور تم کو ایسی زندگی عطا کروں کہ تم کبھی نہ مرو۔ آپ دیکھیں کہ خداوند تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔
کہ اے بنی آدم کہ جس طرح سے آدم نے میری اطاعت کی تھی اور میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی تھی، تم بھی میری اطاعت کرو تو میں تمہارے اندر بھی اپنی روح پھونک دوں گا تاکہ تم ہمیشہ کی زندگی پا جاؤ۔ ہمیشہ کی زندگی کس کے پاس ہوتی ہے؟ دنیا میں ایک ہی شخص ہے جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے، وہ امام ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر کیا دعا ہے کہ اگر ہم حقیقی معنوں میں اطاعت کرتے ہیں تو خداوند تعالیٰ آپ کو امام میں ایک کر دیں گا، امام میں فنا کر دیں گا، آپ فنا فی امام ہو جائیں گے اور اس کے بعد کبھی بھی نہ مریں گے۔ آئیں ہم دو آیتوں کو لیتے ہیں اور پھر کچھ فرامین کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے آدم کے اندر اپنی روح کب پھونک دی؟ آپ کو ایک ورڈ قرآن میں آدم کے قصے کے اندر ڈھونڈنا ہوگا۔ سورہ نمبر 15 ہے، آیت نمبر 29 ہے، 15 کی 29، اور وہ ورڈ ڈھونڈنا ہے آپ کو سویتا سے واو یہ تے، جس کے معنی ہوتے ہیں فیشنڈ۔ ہماری عام لینگویج میں لالی پاؤڈر لگانا یا خوبصورت بنانا، کہ جب خداوند تعالیٰ نے آدم کو فیشنڈ کر لیا تب اس نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی۔ ابھی اس کے معنی ہم سمجھیں گے ایک منٹ کے اندر۔ پہلے آئیں ایک اور آیت کے اندر ایک اور الفاظ کو دیکھتے ہیں جو مریم کے لیے آیا ہے۔ یہ سورہ 66 ہے، آیت 12 ہے، اور اس میں جو ورڈ آپ کو ڈھونڈنا ہے وہ ہے اسنتا، الف ہے سے نون تے، اسنتا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت۔ کہ جب مریم نے اپنے آپ کو خوبصورت بنا لیا تو خداوند تعالیٰ نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے ایک، کہ ان دونوں نے کیا کیا کہ وہ خوبصورت ہو گئے؟ اور کیا دنیا میں جو بھی خوبصورت آدمی ہوتا ہے خداوند تعالیٰ اپنی روح اس کے اندر پھونک دیتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ الفاظ پاکیزگی کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، کہ جو شخص اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیتا ہے، کس طرح پاکیزہ بنا لیتا ہے؟ اے بنی آدم تو میری حقیقی معنوں میں اطاعت کر، یعنی کہ امام کی فرمان برداری کرتے ہوئے جو شخص اپنے آپ کو پاکیزہ کرتا ہے، اپنے دل کو پاکیزہ کرتا ہے، اپنے خیالات کو پاکیزہ کرتا ہے، اپنے اعمال کو پاکیزہ کرتا ہے، اپنی زبان، آنکھ اور کان کو پاکیزہ کرتا ہے، تو وہ خدا کی نظر میں خوبصورت ہو جاتا ہے، یعنی کہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تب جا کر خداوند تعالیٰ اپنی روح اس کے اندر پھونک دیتے ہیں اور اس کو فنا فی امام کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو نفسانی موت سے گزار کر، ظاہر میں مرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی دنیا میں امام کے ساتھ، امام کے اصل میں، امام کے نور میں واصل کر دیتے ہیں۔ اور اب وہ ظاہری طور پر تو شاید مر جاتا ہے،
لیکن حقیقی معنوں میں کبھی بھی نہیں مرتا ہے، کیونکہ وہ امام کے ساتھ ایک ہوتا ہے، اور امام دنیا میں ہر ہمیشہ قائم اور دائم ہے، اور اس کے ساتھ وہ بندہ مومن بھی ہر ہمیشہ کی زندگی امام کے اندر پا لیتا ہے۔ اب آئے ہیں ہم کہ یہ کیسی مثال ہے۔ یہ آپ پیر پنڈیا جمع مردی کو اٹھائیں اور اس میں دیکھیں کہ مومنوں کی نشانی کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ فرمایا کہ مومن شخص وہ ہے جو اپنے دل کو پاک رکھتا ہے، اور مومن وہ ہے جس کی زبان پاک ہوتی ہے، اور مومن وہ ہے کہ جو پاکیزگی کے ساتھ امام کو، خدا کو یاد کرتا ہے، اور اس یاد کی وجہ سے خداوند تعالیٰ اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے۔ جس طرح سے آدم کے لیے کہ جب میں اس کو فیشن کر دوں، مطلب کہ جب میں اس کو پاک کر دوں، تو یہی بات یہاں پر ہے کہ وہ یاد کی وجہ سے، امام کی یاد کی وجہ سے امام اس کے دل کو پاک کرتا ہے۔ قرآن کا ریفرنس جو ہے وہ 13 کی 28 ہے، سورہ 13 آیت نمبر 28 کہ یو ریممبر می اینڈ آئی ول پیوریفائی یور ہارٹ، کہ تم مجھے یاد کرو تاکہ میں تمہارے دل میں پاکیزگی اتار دوں۔ اور پھر اسی کا کاؤنٹر ایک آیت ہے 33 کی 41، کیونکہ یہاں پر کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میں امام کو یاد کرتا ہوں، تو اس کا جواب یہاں پر ہے 33 کی 41 میں کہ اس کو ابینڈنٹلی، ذکر کثیر کے ساتھ، بہت زیادہ ذکر کے ساتھ تم اس کو یاد کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم کو سارا دن امام کی یاد میں گزارنا ہوتا ہے۔ اب دوسرے سوال پہ آگے کہ کون سی تسبیحات کو پڑھنی چاہیے۔ ہمارے پاس کچھ عام تسبیحات ہیں، جیسا مولانا نے اپنے دیدار کے موقع پر فرمایا کہ اگر آپ کے پاس 5 سیکنڈ ہو تو آپ اللہ کا نام لو، محمد کا نام لو، اور علی کے نام کی تسبیح پڑھو۔ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ خاص تسبیحات ہیں، اور آپ کو جماعت کے اندر ایسی بہت ساری تسبیحات مل جائیں گی۔ آپ اس تسبیحات کی ایک لسٹ بنائیں۔ آپ کو قرآن میں بہت ساری تسبیحات مل جائیں گی، آپ اس کی لسٹ بنائیں، اور پھر علیحدہ علیحدہ تسبیحات کے ساتھ اپنے دن کو خدا کی یاد میں گزاریں، اور اپنے اسم اعظم کو خاص وقت کے لیے، یعنی کہ بیت الخیال کے لیے استعمال کریں۔ یہ تسبیحات آپ کے اسم اعظم کو زور دیں گی، یہ تسبیحات آپ کے اسم اعظم کا پر بن کر، اس کی ونگ بن کر اس کے لیے کام کریں گی۔ اس تسبیحات سے آپ کا دل پیور ہو جائے گا، تاکہ جب آپ اسم اعظم پڑھیں تو ایک دم سے فائدہ ہوگا۔ تو یہاں تک ہم نے دیکھا کہ جو الفاظ آدم اور جو الفاظ مریم کے لیے استعمال کیے گئے، اور ان وجوہات کی وجہ سے خداوند تعالیٰ نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی، تو کیا یہ
کہانیاں ہیں صرف قرآن کے اندر، یا یہ ہدایت ہے ہمارے لیے؟ میرے خیال میں یہ ہمارے لیے ہدایت ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو پاکیزہ کرتے ہیں تو امام سنت الہی کے مطابق اپنی روح آپ میں پھونک دیں گا، لیکن اس کا آغاز ہمارے ہاتھ میں ہے۔ فری ول ہماری ہے کہ سارا دن دنیا کے پیچھے بھاگ دور میں گزارنا ہے، یا دنیا کے کام کاج کو کرتے کرتے خدا کو یاد کرنا ہے، کیونکہ یاد الہی کے اندر بہت فائدہ ہے۔ یاد الہی کے اندر ہماری روح کی نجات ہے، اور یاد الہی کے ساتھ ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ خدا کا نام لے رہے ہوگے ہر 5 سیکنڈ میں، تو پھر اس وقت شیطان آپ سے دور بھاگ جائے گا، کیونکہ اس کو بالکل پسند نہیں آئے گا کہ آپ بار بار اور سارا دن خدا کو یاد کرتے ہیں اور اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، تو وہ آپ کو چھوڑ کر دور بھاگ جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کا فائدہ یہ ہوا کہ اب وہ آپ کو تنگ نہیں کر رہا ہے، اور آپ بآسانی امام کی یاد میں، امام کے عشق میں، اور چونکہ آپ کے پاس تسبیحات کا ایک ذخیرہ ہے، آپ ان تسبیحات کو سارا دن پڑھتے رہیں گے۔ کوئی ایک تسبیح چن کر بھی آپ ایک دن پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرے دن دوسری تسبیح، یا ایک ہی دن کے اندر ملٹیپل تسبیحات، وہ آپ پر ہے۔ تسبیحات کی ایک لسٹ بنائیں اور اس کو یاد کریں۔ ایک آخری آیت کے ساتھ اس پہلے سیشن کو ہم ختم کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم امام کو یاد کرتے ہیں تو امام کیا کرتا ہے اس وقت؟ آپ نے ایک فرمان سنا ہوگا کہ یو آر آلویز ان مائی پریئرس اینڈ ان مائی ہارٹ۔ یہ امام فرماتے ہیں ہمارے لیے۔ یہ خالی کچھ خوبصورت ہم کو خوش کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ تو اس آیت کو دیکھیں، یہ سورہ بقرہ 2 نمبر کی آیت نمبر 152 ہے، جو امام کے اس فرمان کی تصدیق کرتی ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم مجھے یاد کرتے ہو میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں، اور مولا فرماتے ہیں کہ یو آر آلویز ان مائی پریئرس اینڈ ان مائی ہارٹ۔ تو جب ہم مولا کو یاد کرتے ہیں تو فوراً سے ایک وائرلیس تار جاتا ہے مولا کے دل کی طرف، اور ہماری تصویر امام کے دل کے اندر ابھرتی ہے، اور امام ہم کو دیکھتا ہے، ہم سے خوش ہوتا ہے، ہم کو یاد کرتا ہے، ہم کو دعا فرماتا ہے۔ اس سے زیادہ خوش نصیب کون شخص ہوگا کہ سارا دن وہ امام کو تار کرے اور امام فوراً سے ہی اس تار کا جواب دے آپ کو، کیونکہ جیسے تار اس کے دل کے اندر پہنچا، امام نے ہمیں دیکھا اور امام نے ہم کو یاد کیا اور امام نے ہمیں دعا آشیش بھیج دی۔ کتنی مرتبہ آپ کھانا ودان لینا پسند کریں گے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ چاہیں تو ہر 5 سیکنڈ میں امام سے کھانا ودان کی دعا آشیش لے لیں،
اور اگر چاہیں تو ہر 5 سیکنڈ میں ملاقات کے لیے امام کے دل کے اندر اتر جائیں. تو یہاں پر یہ ہمارا پہلا سیشن ختم ہوتا ہے. بے شک آپ سوالات کر سکتے ہیں، ورنہ ہم دوسرے سیشن کی طرف جائیں گے اور اسی کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. نوازش یا علی مدد یا علی مدد.